الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دعا کی مجلس ہے اور ختم قرآن کا موقع ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا آخری عشرہ ہے. آخری عشرے کی طاق رات ہے اور طاق راتوں میں بھی سب سے افضل رات یعنی 27ویں شب. اتنے بہت سارے مواقع، اتنی بہت ساری برکات، اتنے بہت سارے منافع کسی اور مجلس کو کبھی بھی میسر نہیں آ سکتے. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ ابھی 2 روز قبل بھی میں نے یہ مضمون رکھا تھا، پھر میں یہ مضمون آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف یہی بتلایا. میں اگر یہ کہوں کہ اللہ نے صرف یہی بتلایا ہے تو میں آپ کو یہ بات سمجھا سکتا ہوں. اگر آپ نے قرآن کریم کے سلسلے میں اس کے مندرجات کو بہت باریکی سے پڑھا ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ پڑھنے کو مل گیا ہوگا آپ کو کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف یہ قرآن کریم کا سار ہے، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یہ قرآن کریم کا ٹیکسٹ ہے اور باقی پورا قرآن اس کا ڈسکرپشن ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. آپ نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم نے خود اس کو آؤٹ اسٹینڈ کر کے بیان کیا. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو قرآن عنایت کیا. مطلب بڑی بات، سب سے بڑا معجزہ، زندہ معجزہ جو قیامت تک رہے گا. حضور کی نبوت قیامت تک رہے گی. نبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی، نبوت کے لیے کسی ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. نبوت کا ایویڈنس کلام الہی ہے، یہ قیامت تک زندہ و پائندہ ہے. اسی لیے آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے. یہ ایک کلیم ہے اور ایک اس کا ایویڈنس ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 14 سورہ نحل میں حضور سے فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عنایت کی. 7 مثانی جسے آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جسے آپ الحمد شریف کہتے ہیں، اس کے اور بھی 10 نام ہیں. ان میں سے ایک نام ہے 7 مثانی. یہ نام قرآن نے رکھا ہے، یہ نام خود قرآن کریم نے رکھا ہے کہ یہ 7 مثانی. 7 مثانی کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ ہی ہے نا. 7 آیتیں ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں. آپ کچھ بھی پڑھیں، تلاوت کچھ بھی کریں گے، لیکن یہ لگانا پڑے گا. نماز میں تلاوت کرنا فرض ہے. مسئلہ بھی آ گیا تو سمجھ لیجیے. نماز میں مطلق قرآن پڑھنا یہ فرض ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، نماز پوری کر لی پہلی رکعت تو اب سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ واجب چھوٹا. سورت ملانا واجب تھا، وہ چھوٹا ہے. واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو کور کر لیتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص صرف ثنا پڑھ کے رکوع میں چلا گیا تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تلاوت فرض تھی، مطلق تلاوت فرض تھی، کچھ نہیں ہوا. اگر کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑی اور صرف کوئی سورت ملا کے اور اس کے بعد نماز پوری کر دی تو سجدہ سہو سے پوری ہو جائے گی. بہرحال وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، یہ حنفیہ کا مسلک بیان کیا.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عنایت کی۔ پھر آگے اگلا جملہ وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور قرآن بھی عنایت کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں فصل کر کے بیان کیا، یہ خاص اس کے بعد عام، یعنی قرآن تو ایک مکمل ہے لیکن ہم نے سورہ فاتحہ بطور خاص دی۔ اس کی کوئی تمثیل پچھلی کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا خاص تحفہ ہے۔ باقی مضامین کی مثالیں تورات اور انجیل اور زبور میں مل جائیں گی، سورہ فاتحہ کہیں نہیں۔ اس میں کیا سکھلایا گیا؟ اب آگے نا یہ قرآن کریم کا سار اور خلاصہ ہے۔ اللہ نے کیا اس میں بتا دیا ہے کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہو گیا؟ تو آپ دیکھیے، صرف دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، کیسے دعا کیسے مانگی جاتی ہے، اس کے آداب ہیں۔ کسی بھکاری کو دیکھا ہے کبھی؟ کسی بھکاری کو دیکھا جب سبزی والے سے، ٹیمپو والے سے بھی پیسے مانگے گا نا تو بابو جی کہے گا، اس کو بابو جی کہے گا اور تھوڑا سا گڑ گڑائے گا، یعنی لہجہ بھی بنائے گا اور سامنے والے کو بڑا کر دے گا۔ یہ مانگنے کا ادب ہے۔ سوال کسی سے آپ مانگنا چاہتے ہیں تو لینے کے لیے حسن سوال شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے مانگنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام حمد، تمام شکر اس معبود کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ یعنی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ دعا شروع ہوتی ہے اللہ کی حمد سے، اللہ کی حمد سے، اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ کریکشن کر لیں جس کو غلطی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھلائی۔ ایک صاحب آئے اور آ کر کے کھٹ پٹ انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی، دعا میں بڑے عجیب عجیب لفظ استعمال کیے، اے اللہ صرف میرے اوپر رحمت نازل فرما اور کسی پر نہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ کیا بدمعاشی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ دعا کا طریقہ نہیں۔ دعا جب کیا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف، اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو، پھر اس کے بعد دعا کیا کرو، اور بھی آداب سکھلائے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، 2 چیزیں کمپلسری ہیں، اللہ کی حمد، اس کے بعد درود پاک۔ حمد یہ شکر ہے، حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ہے، لیکن یہ شکر جب طبیعت میں ہوگا تبھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، تبھی تو شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور یہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ اپنے آس پاس سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، ان کے احسان پر اور ان کے کسی عمل کا ٹھیک رد عمل نہیں دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور نے کیا سکھلایا؟ جیسے ہی تمہارے کسی کی طرف سے تمہیں بھلائی پہنچے تو کیا کہنا واپس؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ تم کو عنایت کرے۔ یہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کی بھرپائی ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں بڑی کمی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بات اس لیے کہنے جا رہے ہیں کہ یہ مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ۔ جو بچہ، جو شخص، جو امام قرآن کریم سناتا ہے، اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے آپ کو اندازہ نہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی مصیبت ہے، ہم جیسے لوگوں کی تو اتنی مصیبت نہیں ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ الفاظ کہ رمضان المبارک کا 1 دن کا لوڈ میرے 6 مہینے کے برابر ہے باہر میں، کہ پتہ نہیں قرآن کریم پورے سال پڑھتا ہوں، 4 سے 5 پارے روزانہ کا معمول ہے، اس کے باوجود یہ 3.25 پارے پڑھنے کے لیے پسینہ چھوٹتا رہتا ہے۔ 20ویں رکعت کے رکوع میں جا کر کے سکون ملتا ہے۔ اور اتنا نہ پڑھیں اگر تو یہ جس طرح میں ٹائملی پڑھتا ہوں ممکن نہیں ہے، یہ یاد کی وجہ سے، ورنہ 2 مرتبہ جہاں پلٹا تو 2 منٹ کا فرق پڑے گا، اگر 4 مرتبہ پلٹا ہوں تو 4 منٹ کا فرق پڑے گا، جتنی بار پلٹیں گے 1 منٹ کا فرق آئے گا پورا رفتار میں۔ تو یہ یاد کی وجہ سے ہے کہ قابو رہتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری بستی میں، بہادر پور میں، آپ تو صرف مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں 4 مسجدیں ہیں، چاروں مسجدوں میں قرآن کریم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ 18 جگہ، بہادر پور چھوٹی سی بستی ہے آپ جانتے ہیں، 18 جگہ چھتوں کے اوپر باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی تھی، جہاں کہیں بھی 30 سے کم عورتیں نہیں، آگے کچھ مرد ہوتے ہیں 2 4 5 جتنے بھی، اس کے بعد پردہ ہوتا ہے اور اس کے بعد خواتین ہوتی ہیں۔ یہ خواتین کا شوق ہے کہ وہ اپنے 10-5 گھر اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک حافظ کھڑا کر لیا،
حافظ ہیں. ہمارا بھانجا ہے قاری اسد، اس کے شاگرد ہیں اس وقت قریب 30-35 حافظ ہیں. اس نے سب پورا ایک دم جال بچھا دیا پوری بستی میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بچے، یہ جو طالب علم ہے، مجھ جیسا کوئی ٹھونٹ نہیں، یہ جو طالب علم ہے یہ پورے سال گھر سے باہر رہتے ہیں. یہ گھنٹے گنتے ہیں کہ کب ہم کو گھر جانے کو ملے گا. آپ ان سے 15 دن پہلے پوچھیے تو یہ گھنٹے بتلا دیں گے کتنے گھنٹے رہ گئے گھر جانے میں. ہم گزرے ہیں اس مرحلے سے، اس لیے ہم کو معلوم ہے. تو آپ اندازہ کیجئے، یہ 1 مہینہ مستی کرنے کے لیے سوچتے ہیں گھر میں مستی کرنے کو ملے گا، لیکن وہاں سے 10 گنا زیادہ ان کے اوپر لوڈ ہے کہ وہ پورے دن صبح سے لے کر کے شام تک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کر کے سناتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں اگر ان کی خاطر خواہ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تو یہ قرآن سنانا چھوڑ دیں. میں نے اندازہ کیا ہے پچھلے دنوں میں جو 18 جگہ جو قرآن ہو رہا تھا، مطلب 18 جگہ 19 قرآن ہمارے گھر پہ 2 ہوئے ہیں. ایک یہ سنا گیا ہے، اس کے بعد دوسرا بچہ جس کا کل مکمل ہوا ہے. تو 19 قرآن کریم چھتوں پر ہوئے ہیں. تو اس میں بچوں کا جو رجحان دیکھا ہے اس سے یہ لگا کہ بہت، مطلب کئی جگہ سے یہ جملہ بھی سننے کو ملا. تو میں نے پھر اس کو مینشن کر کے دیکھا، سوچ کے دیکھا، تو لگا یہ کہ ان کی سخت ترین حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، دیکھیے گہرائی سے سنیے گا، یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، قرآن کریم سے متعلق ضروری باتوں کی میں طرف نشاندہی کر رہا ہوں. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ایسی غلطی کہاں کریں گے کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیں. وہ ایسی غلطی تو نہیں کر سکتے کہ اپنے بچے کو حافظ بنا دیں، اس لیے کہ بھیک مانگنے کے مترادف ہے حافظ بنا دینا. بالکل صاف ستھری ترجمانی، آپ زبان سے نہ کہیں لیکن آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہی کہتی. تو اب تال میل اس طرح بیٹھ سکتا ہے کہ یہ غریب بچے حافظ ہو کر کے آتے ہیں. غربا میں ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ریکارڈ تو قرآن کریم کے اوراق سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہا تھا؟ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، انؤمن لک واتبعک الارذلون. جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سربراہبردہ لوگ تھے نا، جیسے فتح گڑھ کے لوگ ہیں پورے ضلع کے فتح گڑھ کے لوگ جو ہے نا بڑے سربراہبردہ ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ نچلی برادری کے لوگ تمہارے آس پاس ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ آ کے بیٹھیں. یہ سوال کیا، قرآن نقل کر رہا ہے. انؤمن لک واتبعک الارذلون، ارذلون بیکورڈ، پسماندہ. یہ پسماندہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آ کر کے، انہی میں ہم بھی بیٹھے آ کے. یہ سوال، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے آس پاس جمگھٹ کس کا ہے؟ انبیاء کے آس پاس جمگھٹ کس کا ہے؟ یہ پہلا فوکس ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول آپ کو معلوم ہے. یہ کون ہے آس پاس؟ بلال ہے، صہیب ہے، یاسر ہے، سمیہ ہے، عمار ہے. یہ سب وہ ہیں جو مکے کے مارکیٹ میں بکے ہوئے، خریدے گئے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس ابن شریق، عتبہ، شیبہ ٹانٹ کرتے ہیں کیا یہ غلام تمہارے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہم بھی نہیں بیٹھے آ کر کے. الگ سے اگر کوئی میٹنگ لیتے ہو تو بات سنیں گے، الگ سے اگر کوئی میٹنگ لیتے ہو تو بات سنیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. اس کا مطلب نبی کے آس پاس کون ہے؟ یہ تو معاملہ بہت طول پکڑ گیا تھا. یہ معاملہ، یہ جو وی آئی پی کلچر کا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ طول پکڑ گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ میں کہ یہ شیطان اگر ایمان لے آئے تو جتھا بڑھ جائے گا، ہماری طاقت بڑھ جائے گی. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وی آئی پی ٹریٹ دے دیا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے دیا کہ ان کے لیے الگ سے مجلس لے لی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی، انہوں نے پوچھا حضور کہاں ہے؟ مسئلہ پوچھوں گا. کسی نے دیکھ لیا تو جاتے وہاں پہنچا دیا، انگلی پکڑ کے وہیں پہنچا دیا وی آئی پیز کے یہاں. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا اور پہنچ گئے وہیں. تو حضور کو تھوڑی ناگواری ہوئی، اس لیے کہ مطلب اس سندرب میں وہ میٹنگ لی گئی تھی، کس پریپیکش میں وہ میٹنگ لی گئی تھی کہ ان سے چھٹکارا ملے. یہ آبینا نابینا، غلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان سے چھٹکارا ملے. وی آئی پی ٹریٹمنٹ کسی بڑے اس میں وی آئی پی روم میں بیٹھ کر کے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر تھوڑے سے بل آ گئے. یہ انہوں نے اس وقت آ کر کے اچھا نہیں کیا، یہی خیال گزرا ہوگا.
آپ یہ سمجھیے بالکل ایٹ دا سچویشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا ہے اور مفاہمت کر دی ہے، سرزنش کر دی، ڈانٹ لگا دی۔ فرمایا عبس و تولا، عبسہ کے معنی آتے ہیں چہرے پہ شکن آنا، چین بجبی ہونا، چہرے پہ شکن آنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے پکڑا، فرمایا عبس و تولا، تمہارے چہرے پہ شکن آ گئی، تمہاری جبین اور پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نبی نہ آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو معلوم ہے کہ کون تزکیہ چاہتا ہے؟ مطلب لہجہ سخت ہے، کافی سخت ہے، میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، نہ میں کہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک سرزنش کی ہے اور اس کے بعد کنڈیم کیا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا ہے، اس وی آئی پی کلچر کو، اس بدماشی کو۔ فرمایا یہ کاہے کی بدماشی ہے؟ من ای شیء خلقہ، زیادہ گردن اکڑی ہوئی ہے تو بتلائے کاہے سے پیدا ہوا ہے، یہ بتلائے پیدا کاہے سے ہوئے۔ یہ پارہ نمبر 30 سورہ عبسہ و تولا کی بات کر رہے ہیں، معلوم ہوگا بہت آسانی سے۔ اسی میں نیچے آ کر کے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں من ای شیء خلقہ، کاہے سے پیدا ہوئے، جو اتنی اکڑ ہے پیدا کاہے سے ہوئے؟ من نطفہ، وہی ناپاک بوند سے۔ جواب خود دیا اللہ نے، جواب خود اللہ نے دیا، من نطفہ، وہی ناپاک بوند سے پیدا ہوا، پھر اکڑتا کیوں ہے؟ خلقہ فقدرہ، ہم نے تو پیدا کیا، بوٹی تھا ایک گوشت کی بوٹی، جب پیدا ہوتا ہے تو گوشت کی بوٹی، ماں کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فطری رحم نہ پیدا کریں تو اس گوشت کی بوٹی سے سارے جہان کو گھن آتی ہے، کون چھوئے گا اس کو؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ باریک بات۔ ثم السبیل یسرا، چلنا ہم نے سکھایا، جسم کو ہوا لگا کے مضبوط ہم نے کیا، اور اب یہ بدماشی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ کے بتایا کہ کھلایا کس نے اور کہاں سے آیا ہے وہ۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، کہ زمین کو کس نے پھاڑا، کونپلیں کس نے نکالی، انہیں پانی کس نے پہنچایا، یہ باغ کس نے سجائے، اور یہ کھجور اور پھل کس نے دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے سوال کر لیا ان بدماشوں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آئندہ آپ اس طرح کی، آپ انہی پہ دھیان دیجئے۔ قرآن کریم کی جہاں سے ابھی چھوڑا ہے اس کے آگے والی آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیے یا مت ڈرائیے، یہ بدماش ہیں، بدنصیب ہیں، بدبخت ہیں، یہ ان کے ہونے والا کچھ نہیں، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ ان الذین کفروا، اس کے آگے مفسرین نام لکھ دیتے ہیں باقاعدہ کہ اس سے مراد کون کون ہے، ابو جہل اور ابو لہب، یہ مراد ہیں کہ آپ ان پر محنت مت کیجئے، کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن حضور پھر بھی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ایمان نہیں لا رہے تھے کہ جان کھو دیں گے آپ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے، یہ رسالت کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ غریب لوگ ہی انبیاء کے پاس آتے ہیں اور انہی میں علم پلتا ہے۔ آپ بتلا دیجئے سب سے بڑا راوی کون ہے، حضور کے علوم کو امت تک پہنچانے والا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ یمنی ہے اور دو چادریں بھی پوری نہیں ہیں کہ جنہیں اوڑھ لیں، ایسے کر کے جھک کے چلتے ہیں، ایک ہی باندھ لیتے ہیں یہاں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور باہر پڑے رہتے ہیں۔ وہی ابو ہریرہ جسے ہفتہ بھر کھانا نہیں ملتا، بے ہوش ہو جاتا ہے، لوگ گردن پہ پیر رکھ کے نکلتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، دورہ پڑ گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غربت ہمیشہ نبوت کے علوم کی امین رہی، یہ فطرت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بڑا آدمی تو یہ غلطی کرے گا نہیں کہ اپنے بچے کو حافظ بنا دے اور آرام سے یہاں پڑھوائے اور اس کے بعد خود ہی اپنے آپ پٹھائی بٹوائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے ایسا، ٹھنڈا بدلی میں ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن غریب بیچارہ حافظ ہو جاتا ہے، وہ آتا ہے، اب اسی کا استحصال بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو اس سے محنت لی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں، اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں۔ بزرگ موجود ہیں، کوئی بچہ اگر قرآن پڑھا رہا ہے، مطلب کوئی نامزد نہیں کہ ہم اکرما کی بات کر رہے ہیں یا کسی کی، میں نے ابھی 18-19 بچوں کو ان کا تجزیہ کیا ہے باقاعدہ، ان کے ختم قرآن میں شرکت کی ہے، دعا کروائی، تو اس کے بعد اس طرح کے حالات اور رد عمل دیکھے ہیں، بڑی بددلی دیکھی ہے ان کی۔ قرآن کریم اتنا نازک ہے کہ اگر ایک بچہ جو حافظ ہے وہ 1 سال قرآن نہ سنائے، قرآن ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ اس کے لیے جب بچہ یاد کرتا ہے تبھی محفوظ رہتا ہے، وہ اگر ہفتے میں 1 آدھ پارہ پڑھتا رہے تو وہ کچھ بچے گا نہیں اس کے پاس۔
ہفتے میں ایک آدھ بارہ یا روزانہ بھی ایک پارہ پڑھتا نا تب بھی مشکل ہے. اگر دیکھ کر کے پڑھ لیتا قرآن کھول کر کے تو مشکل ہے. جب تک تراویح نہیں سنائے گا, کھڑے ہو کر کے قرآن تلاوت نہیں کرے گا, بچے گا نہیں. تو اتنی بڑی مصیبت میں اور اتنی بڑی ڈیوٹی میں ایک مسلسل ایک ایسا عمل جسے مسلسل پورے سال کرنا پڑتا ہے ورنہ ختم ہو جائے, تو بہت بڑی محنت ہے, بہت بڑی محنت ہے. تو اس کے لیے کم از کم جو کمزور طبقات ہیں, اب امت میں یہ جو ذمہ داری ہے نبوت کی, یہ دو طرح سے چلے گی. مال والے اپنا مال لگا دیں, ٹھیک ہے, جان والے اپنی جان لگا دیں. کوئی محنت لگائے اور کوئی مال لگائے. جس کے پاس وقت ہو وہ وقت لگائے, جو دعا کرنے کے قابل ہو وہ دعا کرے, جو کسی طرح حوصلہ افزائی کر سکتا ہو حوصلہ افزائی کرے. جس طرح جو کچھ بھی دین کے لیے کر سکتا ہو کرے, یہ طریقہ ہے. تو کچھ نہیں, بچے کی حوصلہ افزائی کر دی, بہت اچھا, ماشاء اللہ پڑھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت کرے, تمہاری عمر میں برکت کرے اور اچھا پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن کریم سمجھنے کی بھی توفیق عنایت کرے. اگر بچہ پڑھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس علمی سفر کو کامیاب کرے. اس طرح سے چند جملے کہہ دینے سے حوصلہ بڑھتا ہے, حوصلہ بڑھتا ہے. اس کے علاوہ جو طریقے ہوں, اب مجھے پکڑ لیا ساری, میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ اور مجھے بہت صلواتیں اور گالیاں سننا پڑتی ہیں, اس لیے کہ فتح گڑھ والوں نے جس طرح قرآن کریم پڑھانے والے یا پھر کیا نام ہے تراویح سنانے والوں کے ساتھ برتاؤ کر رکھا ہے, وہ اچھا نہیں, وہ اچھا برتاؤ نہیں. ابھی عصر کے بعد ایک حافظ صاحب سے بات ہو رہی, کہنے لگے کہ بڑا خشک رویہ ہے فتح گڑھ کا اور اس کی ذمہ داری میرے گردن پہ. میں نے صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد مجھ سے مسافہ پیسے لے کر کے مت کیجیے, اس لیے کام مکمل کرنے کے بعد جو کچھ دیا جاتا ہے وہ مزدوری جیسا لگتا ہے, مجھے پسند نہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب چاہیں آپ تب مسافہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک دم غائب, گدھے کے جیسے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں, تو اتنی بھی خشکی کس کام کی. بہرحال میں تو چل جاؤں گا ایسے بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ نئی نسل نہیں چل پائے گی. 1 منٹ میں بتلا رہا ہوں آپ کو جو کنڈیشن ہے. اگر ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کا معاملہ نہ ہوا تو یہ قرآن چھوڑ دیں گے, قرآن چھوڑ دیں گے. اور میں بتلاؤں کہ قرآن کریم کی وجہ سے مسائل میں تبدیلی ہوتی ہے. مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے کی اجرت لینا جائز قرار نہیں دیا تھا, منع کیا تھا. اذان کی اجرت منع کی تھی, امامت کی اجرت منع کی تھی. بات سمجھ رہے ہیں آپ, بات سمجھ رہے ہیں. ایک تعویذ لینے کی اجرت ہے جسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دارالفتہ سے جائز قرار دیا, باقی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ناجائز قرار دیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ. الفاظ چاہے تو الفاظ بتا دوں, اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ, کہ قرآن کریم پڑھو مگر اس کے ذریعے کھاؤ مت. تو کئی صدیوں تک, جب تک بیت المال کا نظام تھا, اسلامی مملکتیں اور اسلامی حکومتیں تھیں, حفاظ کو اور قرہ کو بھیج دیا جاتا تھا, ان کے گھر کا جتنا خرچ ہے وہ بیت المال سے پہنچ جاتا تھا. جب تک یہ نظام چلا تو اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنا 100% بس میں تھا. لیکن جیسے ہی یہ نظام ختم ہوا تو اب بھائی ہم آپ کے بچے کو قرآن پڑھانے کیوں آ جائیں, فالتو ہیں گھر سے کیا, یہ بیگار کرنے ہم کیوں آ جائیں. تو اب آپ کو کوئی نہیں مل سکتا, آپ کو کوئی قرآن پڑھانے والا, ادھر منع ہے اس کی اجرت دینا, اور ہم کہہ دیں گے ٹائم نہیں. ہم اور کچھ تو نہیں کہہ پائیں گے, ہم کہہ دیں گے ٹائم نہیں. تو اس سے قرآن کریم کا نقصان ہو رہا. قرآن کریم کے امت سے مٹ جانے کا اندیشہ تھا. تو فقہا نے اس کو بیٹھ کر کے باقاعدہ فکر کر کے دو چیزیں ہیں, یا تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قائم رہیں اور تنخواہ نہ دیں کسی کو, اور ہماری اولاد قرآن کریم پڑھے بغیر, قرآن کریم کی تعلیم کے بغیر فوت ہو جائے. اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے, یا تو ہم تنخواہ کو جائز قرار دیں یا پھر جہالت کو قبول کریں. فقہا کا اور اصول فقہ کا اصول یہ ہے کہ احون البلیتین کو اختیار کیا جاتا ہے. جو چیز زیادہ نقصان دہ ہو, جو چیز زیادہ نقصان دہ ہو, ان دونوں میں سے جو چیز زیادہ نقصان کر رہی ہو وہاں پر ہم ڈیلے کر دیں گے. تو قرآن کریم کا مٹ جانا یہ امت کے لیے بہت بڑا شاخصانہ تھا, اس لیے کاہے کو جائز قرار دیا گیا, قرآن کریم پر اجرت کو جائز قرار دیا گیا. امامت کون کرتا آ کر کے, 5 ٹائم ڈیوٹی کون دیتا آ کر کے, کیوں دیتا آ کر کے؟ تو اس لیے جب لگا کہ نمازیں جماعتیں وقت سے بے وقت ہونے لگی ہیں اور نامناسب لوگ مصلی تک پہنچنے لگے ہیں, تب فقہا نے اس کی اجازت دی. اذان کے لیے وقت کی تعین کے ساتھ کون ڈیوٹی دے دے گا؟ آج نئی نسل نماز کیوں نہیں پڑھ رہی؟ اس لیے کہ اس میں ڈائریکٹ کچھ دکھتا ہی نہیں.
کیش نہیں ہے، کوئی کام ایسا کرنے کو تیار نہیں جہاں براہ راست نفع نہ ہو۔ ہم اگر کسی سے کانفرنس میں جانے کے لیے کہہ دیں، ہم کسی احتجاج میں شرکت کے لیے کہہ دیں، تو اس میں سے آدھے لوگ تبصرہ کریں گے مولانا کچھ ملا ضرور ہوگا۔ ہم کسی کے سلسلے میں اپیل کر دیں کہ بھائی فلاں شخص اس قابل ہے کہ وہ آپ کی قیادت کر سکے، مولانا کو کچھ ملا ہوگا۔ یعنی یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام بغیر نفع کے نہیں کرے گا، لیکن اس دنیا کی سب سے بڑی ڈیوٹی آپ فری میں کروانا چاہتے ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک طریقہ آیا تھا یہاں تک۔ ابھی پچھلے 5 سال میں تراویح اس میں نہیں تھی، تراویح پر رقم مطلب تراویح سنائی، اور اس تراویح کے نام پر کوئی آدمی صرف تراویح سنا رہا ہے، اس پر آ کر کے اگر آپ رقم دیتے ہیں تو اس رقم کو فقہاء نے ناجائز کہا تھا، لیکن اس پر جو علتیں قرار دی تھی، جو وجہیں بتائی تھیں، اس پر بڑی زبردست بحث ہوئی ہے۔ 650 صفحات کا ایک باقاعدہ مقابلہ اور مکالمہ اسی مسئلے پہ دارالعلوم دیوبند سے ایک بڑے عالم نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تراویح کی 20 رکعت پڑھا رہا ہوں، یہ میرے اوپر ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، آپ جو مہینے میں مجھے تنخواہ دیتے ہیں یہ اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے، اس پر میں 20,000 روپے لوں گا، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا جائز ہے۔ انہوں نے یہاں سے لے کر افریقہ تک سارے دارالافتاء میں استفتاء کر دیا، سوال کر دیا، دارالعلوم دیوبند نے ناجائز کہہ دیا، باقی پوری دنیا نے جائز کہہ دیا اس کو۔ اس مسئلے میں میں پوری قوت کے ساتھ کودا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں میں بہت چھوٹا آدمی، لیکن اتنی بڑی ڈیبیٹ میں جو بین الاقوامی ڈیبیٹ تھی میں اس کا حصہ تھا، اور اس حصے میں دارالعلوم دیوبند کے پالے میں تھا۔ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند دیانت کی بات کر رہا ہے تو آپ کرنے دیجئے، جسے جواز چاہیے تو پوری دنیا بھر نے فتویٰ دے تو دیا، تو اب اس نے ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیا، تمام فتاووں نے جائز قرار دے دیا۔ اس لیے یہ بچے جو قرآن پڑھا رہے ہیں یہ بضد ہیں، مصر ہیں کہ ان کی محنت کے مطابق، حالانکہ یہ تو اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی ہے کہ ایسے آدمی کو محنت کر رہا بے شک اس لائق ہے، آپ اسے عشاء کی امامت دے دیجئے، جب امامت کا پیسہ لینا جائز ہے تو آپ امامت دے دیجئے، اس کو امامت دے دیجیے اور امامت کی تنخواہ کہہ کر کے آپ اسے پکڑا دیجئے۔ یہ حیلہ اور طریقہ بتلایا فقہاء نے، وہیں موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا، یہی نہیں اور جگہ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ اگر اس نئی نسل کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تو یہ چھوڑ بیٹھے۔ ہم تو 58 محرابیں سنا چکے ہیں اب تک، 1991 سے لے کر کے ابھی جو میں نے ختم کی ہے یہ 58 بھی ہے، میں نے اسے لکھ کر کے پورا سب نکالا تھا۔ 58 محراب سنا چکے ہیں، ہمارا کیا ہے، 2 اور سنا کے 60 مکمل کر لیں گے۔ حدیث خانہ میں نے منع کر دیا ہے کہ ہم 2 قرآن نہیں سنا پائیں، تو اب نئی نسل کو ہی آنا ہے آگے، تو اس لیے نئی نسل کے مزاج کو اور ان کی نبض کو دیکھ کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو اور قرآن کریم کو فروغ دینا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اگر یہ آپ کے بیچ سے ہٹ گیا تو یاد رکھیے گا یہ صرف ملت کی نہیں، اس کائنات کی روح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس پورے سسٹم کو لپیٹ دینا چاہیں گے، فنا کرنا چاہیں گے، تب قرآن کریم کو ایسے ہی اٹھا لیں گے، آپ صبح کھولیں گے سب صاف ملے گا، الفاظ ایک نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، یہ ڈاٹا پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، جب چاہیں گے منتزع کر لیں گے، ایک ایک لفظ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ علماء کے دل سے، حفاظ کے دل سے بھی قرآن کریم کو محو کر دیں، پلک جھپکتے ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم ہماری روح ہے، اس لیے اس کی طرف پوری توجہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جو آدمی لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں یا قرآن کے خلاصے میں دعا کرنا ہی سکھلایا۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جس صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہتے ہو وہی نام لو، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور بیان کرتے ہیں، اختیار بیان کرتے ہیں، ان کا اقتدار بیان کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اگر وہ ہم گنہگاروں کو بخش بھی دیں گے تو کیا ہوا، وہ تو فیصلے کے دن کے مالک ہیں۔ پھر اس کے بعد نیاز پیش کی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی تجھے ہی پکارتے ہیں، ہم تو کہیں اور نہیں جاتے۔ یہ نیاز بندی اور وفاداری کا عہد ہے جسے دہرایا آپ نے۔ اب 4 تعریفیں کرنے کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں، اس راستے پر چلا دیجیے گا جس پر آپ کے نیک بندے چلے ہیں، اس راستے سے بچا لیجیے گا جس پر آپ کے مبغوض لوگ چلے، جن پر آپ کی ناراضگی ہوئی۔
پورا کا پورا وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے ان کی حمد و ثنا، ان کی کبریائی اور بڑائی، جب بھی دعا مانگیں تو اس کا طریقہ یہی ہے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ، صلحاء کا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت، یہ صورت جسے خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عنایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ہے بھی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے رحمان کہہ کے پکارو، چاہے رحمان کہہ کے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی بہت سے اچھے نام ہیں جن سے چاہو پکارو۔ جو کچھ چاہیے ہو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، خالق، مالک، رازق، واسع، فتاح، تو جو کچھ بھی چاہیے ہو، آپ کو لگ رہا ہو راستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، الفتاح کہہ کے پکاریے۔ آپ کو لگتا ہو روزی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ رازق، رزاق اور واسع کہہ کے پکاریے۔ آپ کے یہاں اولاد نرینہ موجود نہیں ہے، آپ کہیے یا خالق، یا باری، یا مصور، یہ کہہ کے پکاریے۔ تو یہ سب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، جیسا چاہیے ہو ویسا پکاریے، وہی کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب ہم کو چاہیے ہوتی ہے معافی چاہیے ہوتی ہے، اور 27ویں شب ہے تو کیا کہہ کے پکارا جاتا ہے؟ حضور نے کیا دعا تلقین کی؟ اللہم انک عفو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ عفو، اے اللہ آپ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، کریم، بہت کریم ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، تو پھر ہم کو بھی معاف کر دیجئے۔ یہ ہے نا شب قدر کی دعا۔ تو یہاں کہے سے پکارا اللہ کو، عفو سے، کریم سے پکارا۔ تو جیسے معاملات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی الفاظ سے، اسی نام سے، اسی صفت سے پکارا جانا چاہیے، وہ صفت اثر کرے گی۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 9 میں بھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب ہم کو کیا چاہیے وہ سمجھ لیجیے، ہم کو چاہیے ہے توبہ کی قبولیت، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ پیش ہونے جا رہے ہیں اور ان سے معافی چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بہ، کہ اللہ سے دعا کیا کرو اور دعا کی قبولیت کا 100% یقین بھی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 100% یقین رکھ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ساری چیزیں نکل گئی آپ کے ذہن سے کہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے، پورے سال گناہ کرتے ہیں، پھر عید کے بعد ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، وہ یہ شیطان ابھی آپ کو بہلائے گا، لیکن نہیں، آپ کو کچھ نہیں، وانتم موقنون بہ، یقین ہو کہ میں جو کچھ مانگوں گا میرا رب عنایت کرے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر کے خود اعلان کر رہے ہیں، تو یہ سارے اسباب ہیں، آپ کو یقین دلا رہے ہیں، آپ کا یقین بڑھا رہے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، اور یہ بھول جائیے کہ آپ کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی چاہے، لغفرتک ولا ابالی، تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ اتنے بڑے ہوں گے، 100 تو قتل نہیں کیے ہیں، 100 کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، 40 سال تک ایک بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ بستی کے لوگوں نے گنہگار سمجھ کر کے کوڑے پہ لا کر کے ڈال دیا، اس نے حسرت اور ندامت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے کہہ دیا، موسیٰ میرا ایک ولی مر گیا، جا کر کے کفن دفن کراؤ۔ تو یہ سارے واقعات آپ کے نظر میں ایک بار گھوم جانا چاہیے، تاکہ آپ کے دل کے اندر یقین بڑھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف سب کچھ کر دیں گے، معاف سب کچھ کر دیں گے۔ صرف یقین چاہیے ہے اور معافی کا انداز چاہیے ہے، پچھلے پہ ندامت چاہیے ہے، اس وقت ترک کا عہد کرنا ہے اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، اور عہد و پیمان بھی پیش کرنا ہے۔ بس یہ دعا کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دعا کریں گے جو کچھ ہم کر پائیں، اور باقی جو 1-2 منٹ کا خاموشی کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ خود دعا کر لیں، پڑھیں۔
درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله وصل على محمد كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار ونجنا برحمتك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اے اللہ، یہ ہماری اس شہر کی جامع مسجد ہے. اے اللہ، جامع مسجد پر آپ کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے. یہاں نماز پڑھنے والوں کو 500 گنا اجر ملتا ہے دیگر مساجد کے مقابلے میں. اے اللہ، یہاں یہ قرآن کریم کا دوسرا دور ہے. اے اللہ، دوسرے دور کو سننے والوں کے سلسلے میں اے اللہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ ایک مکمل ہو چکا تھا. یہ اپنے گھر جا کر کے علم تر کیف سے یا کہیں اور جا کر کے علم تر کیف سے پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں. اے اللہ، انہوں نے تیرا کلام سننے کے لیے اے اللہ 15-17 دن لگائے. اے اللہ، آپ کے کلام کی محبت میں یہ آئے. انہوں نے اپنے آرام کو یا اپنی تھکان کو یا اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے اے اللہ تیرے کلام کی پناہ لی، تیرے در کی پناہ لی. اے اللہ، اس کوشش کو، اس محبت کو اے اللہ اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ، یہاں ایک طالب علم نے، ایک نوعمر بچے نے قرآن کریم تلاوت کیا ہے. اے اللہ، یہ آپ کا کلام ہے. آپ بادشاہوں کے بادشاہ، ملک الملوک ہیں، اسی طرح آپ کا کلام ہے. اے اللہ، ہم انسانوں میں یہ سکت اور تاب نہیں ہے کہ اے اللہ اس کے تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اس کو تلاوت کر سکیں. اے اللہ، تلاوت کرنے میں جو کوتاہی اور کمزوری رہ گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما کر اس پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، اور آئندہ بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اے اللہ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اے اللہ، پیچھے کھڑے ہونے والے بچے، جوان، بوڑھے، ہر طرح کے لوگ رہے ہوں گے. اے اللہ، جس طرح سے، جس شوق سے، جس شغف سے، جس احترام سے، جس محبت سے، جس دلبستگی سے قرآن کریم کو سنا جانا چاہیے، اے اللہ ہم اس کے حقوق تمام ادا نہیں کر پائے ہوں گے. اے اللہ، کہیں نہ کہیں کمزوری ہوئی ہوگی. اے اللہ، ان تمام کوتاہیوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے معاف فرما کر اس ٹوٹے پھوٹے سننے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ، یہ محبت سے سنا گیا اس لیے کہ یہ دوسرا دور تھا. دوسرے دور میں آنے والے قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہی ہوتے ہیں.
اے اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما لیجیے، ان کی محبتوں کے طفیل ہم سب کو قبول فرما لیجیے، اس سننے کو بھی قبول فرما لیجیے، پڑھنے کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ان کے انتظامات اور محنتوں اور ان کی دیکھ ریکھ اور نگرانی اور سرپرستی کو بھی اے اللہ ان کی شایان نشان بدل مرحمت فرمائیے، ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، یہ بڑی برگزیدہ اور پاکیزہ مجلس ہے، یہ مستجاب اور مقبول مجلس ہے، اس لیے کہ یہ ختم قرآن سے متعلق ہے، یہاں ختم قرآن ہوا ہے۔ اے اللہ رات کی تاریکی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی بھی ایک طاق رات ہے، اور طاق راتوں میں بھی سب سے افضل 27ویں شب ہے۔ اے اللہ اس سے بہتر کبھی کوئی موقع نہیں ہوگا جب ہم آپ کو پکار سکیں پورے سال۔ بار الہ اس موقع کو غنیمت بنا دیجئے ہمارے لیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے ادھر یہ کہہ دیا کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا ہو، وہ رحمت سے دور، رحمت سے مایوس، تباہی اور ہلاکت کا منتظر بیٹھے، اے اللہ ان کی بد دعا سے بچا لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے گھر پر بیٹھ کر کے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کہ کوئی عدالت معاف نہیں کرے گی، لیکن اے اللہ ہم نے کریم کی عدالت پہ حاضری دی ہے۔ اے اللہ کریم کو پکارا ہے، جس کریم نے ہم سے خود کہا ہے کہ تم ہمیں پکارنا، ہم تمہاری پکار سنیں گے، تم کتنے ہی گناہ کر لو لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جب تم شرمندہ ہوگے اور گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ غفرت لک ولا ابالی، تمہارے گناہ اگر آسماں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تم ہم سے استغفار کرو تو ہم معاف کر دیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ بار الہ اپنے اس رحم کا آج مظاہرہ فرما دیجئے، اے اللہ اسی طرح کا رحم فرما دیجئے۔ ہم اسی طرح کے مجرم ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتے، لیکن اے اللہ رمضان المبارک میں توفیق ہو جاتی ہے، فکر ہو جاتی ہے، ندامت ہو جاتی ہے، اے اللہ پشیمانی ہو جاتی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ آپ تو آسمان دنیا پر ہیں، آپ خود اعلان کر رہے ہیں کوئی معافی چاہنے والا ہے جسے ہم معاف کر دیں۔ بار الہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم ہیں معافی چاہنے والے، ہم ہیں مجرم، ہم ہیں گنہگار، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اس سے بابرکت رات نہیں ملے گی، اس سے بابرکت ساعت نہیں ملے گی، اے اللہ اس سے بابرکت مجلس نہیں ملے گی، اس سے بابرکت موقع اور لمحہ نہیں ملے گا۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ناراض ہیں یہ ہم کو معلوم ہے، ہمیں احساس ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ اے اللہ جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ ظالموں کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے کہ وہ سر عام ہماری جانیں لے رہے ہیں، اے اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ کے لاڈلے کی امت ہے، اے اللہ یہ رسوائی ہے، اے اللہ اس رسوائی کو اب ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ آپ نے ظالموں کو اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ انہوں نے ہمارے خون کو عرضہ کر دیا ہے، ہمارے سروں کی قیمت گھٹا دی ہے۔ اے اللہ یہ چھوٹ کب تک چلے گی؟ اے اللہ اب اپنی ناراضگی ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے آپ کی رضا بھی دیکھی ہے کہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اے اللہ پھر سمندروں کے اوپر سے بھی دندناتے ہوئے ہم نکل جاتے ہیں، ہمارے پیر نہیں بھیگتے، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور آگ ہم کو جلا نہیں سکتی۔ اے اللہ ہم زہر پی لیتے ہیں، ہمارے رونگٹے میلے نہیں ہوتے۔ اے اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو یہ دنیا کا نظام ہماری مٹھی میں ہوتا ہے۔ آپ ناراض ہیں، وہ ظالم جو پیشاب پینے کو عبادت سمجھتے ہیں اے اللہ وہ ہمارے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ اے اللہ آپ نے چھوٹ دی ہے، اے اللہ اب رسی، اے اللہ اب لگام کس دیجئے، اے اللہ اب زمام کس دیجئے۔ اے اللہ ان ظالموں کے لیے اگر ہدایت مقدر ہو تو انہیں ہدایت میں رحمت فرما دیجئے، اے اللہ زمین کو پاک کر دیجئے ان سے، اے اللہ زمین کو ان سے پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ کا کوڑا جب چلتا ہے تو عاد و سمود بھی خاک میں مل جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے بہت سے فرعون پیوند خاک کر دیے ہیں، بہت سے حامان اور شداد پیوند خاک کر دیے ہیں۔ اے اللہ یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر مسلط کیے گئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، ہمیں اپنی جانب انابت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، اپنی جانب رجوع ہونے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ پھر اس کے بعد ان ظالموں سے اس دھرتی کو پاک فرما دیجئے، اے اللہ ان ظالموں سے اس دھرتی کو پاک فرما دیجئے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم،
اللهم شتت شملهم اللهم دمر ديارهم اللهم فرق جمعهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اے اللہ ان کے جتھے بکھیر دے، اے اللہ ان کا اتحاد پارا پارا کر دے، اے اللہ انہیں باہم دست و گریباں کر دے. اے اللہ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ جب کسی کو بھی مٹانا چاہتے ہیں تو صرف آپ کے کن کے اوپر سب کچھ قائم ہے، یہ پورا جہان ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی ملک کو ذرا سا ہلا دیتے ہیں، آبادیاں قبرستان ہو جاتی ہیں. اے اللہ ان ظالموں کو سبق سکھانا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اے اللہ یہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ، اے اللہ اس کا بھی آخری عشرہ، اے اللہ تراویح کا وقت، اور اس وقت میں ایسی خبر کہ جو پوری ملت کے لیے روح فرسا، پوری ملت کا سر پشیمانی سے نگو کر دینے والا. اے اللہ ایسے لمحات سے امت کو بچا لیجئے. اے اللہ ایسی رسوائی سے ملت کو بچا لیجئے. اے اللہ ہم کچھ نہ سہی، ہمارے اعمال کچھ نہ سہی، ہماری حیثیت کچھ نہ سہی، لیکن اے اللہ ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں. آپ کا حبیب تڑپ جائے گا اس طرح کے حالات سے. بر الہ اپنے حبیب کے رشتے کی لاز رکھ لیجئے، اپنے حبیب کے رشتے کی لاز رکھ لیجئے. میرے پالنہار، میرے کریم مولا، اپنے حبیب کے رشتے کی لاز رکھ لیجئے. ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں، ہم کچھ نہ سہی لیکن آپ کے حبیب کی امت ہیں. اس طرح رسوا نہ فرمائیے، اس طرح انہیں جشن منانے کا موقع نہ دیجئے. بر الہ اس طرح انہیں ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے در پر پناہ لینے والے لوگ ہیں. اے اللہ ہم قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں. بے شک حق ادا نہیں ہوتا لیکن ہم قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرنے والے، قرآن کریم کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے. اے اللہ رسوائی سے بچا لیجئے. آپ کے حبیب کی امت ہے، رسوائی سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دیجئے. اے اللہ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک آپ راضی نہیں ہیں. اپنی رضا کا اعلان فرما دیجئے. پھر یہ کائنات کل بھی ٹھوکروں میں تھی، پھر ہماری ٹھوکروں میں ہوگی. آپ راضی ہو جائیے، ہم سب سے نمٹ لیں گے. میرے پالنہار آپ صرف اپنی رضا کا اعلان فرما دیجئے، اپنی ناراضگی ختم فرما دیجئے. کل بھی یہ کائنات ہماری چٹکیوں میں تھی. اے اللہ تھوڑے سے مکہ مکرمہ سے اٹھے تھے اور پوری کائنات کو سبق سکھلا دیا تھا. بر الہ آپ راضی تھے، تب آپ راضی تھے، آپ پھر راضی ہو جائیے. اللہ اس کائنات کا نظام ہم سنبھال لیں گے. آپ راضی ہو جائیے، اپنی رضا کا اعلان فرما دیجئے. اے اللہ بہت ہو گئی رسوائی، اب برداشت نہیں ہوتی. میرے مولا اب برداشت نہیں ہوتی. میرے مولا ہم تیرے بندے ہیں، میں تیرے بندے ہیں اور تیری پناہ لیتے ہیں، تیرے در پر جب عیسائی کرتے ہیں. اے اللہ کچھ تو کرم کر دیجئے. اے اللہ اس سلسلے کو اب ختم فرما دیجئے، ان کا ظلم کو اب ختم فرما دیجئے، ان کا ظلم کو لگام لگا دیجئے. اے اللہ ان سے اقتدار کو چھین لیجئے، انہیں اقتدار سے بے دخل فرما دیجئے. انہوں نے اب ظلم کی انتہا کر دی. اگر انہیں سزا کے لیے آپ نے متعین کیا تھا تو یہ سزا بھی مکمل ہو چکی. ہمارے ضمیر جل چکے، ہمارے ضمیر جھلس چکے. اے اللہ پشیمانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، ذلت اپنے عروج کو پہنچ گئی. اے اللہ اب اس ذلت کو ختم فرما دیجئے. آپ کے حبیب کی امت ہے، آپ کو اپنے حبیب کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کو اپنے حبیب کی محبتوں کا واسطہ، آپ کو صحابہ کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کو صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، آپ کو عمر کی عدالت کا واسطہ، آپ کو عثمان کی حیا کا واسطہ، آپ کو علی کے علم کا واسطہ. اے اللہ پوری امت میں جو برگزیدہ ہو اس کا واسطہ اب ختم فرما دیجئے. ذلت کے اس سلسلے کو، آزمائش کے اس سلسلے کو، ناراضگی کو اور ناراضگی کے نتائج کو اب ختم فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ظلم سے نجات نصیب فرما دیجئے. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد مرحمت فرما دیجئے. جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں اور خواہش ہے انہیں نرینہ اولاد مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں حج کا شوق مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں گناہوں سے باز فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ حرام کاروبار میں مبتلا ہیں انہیں حلال کاروبار مرحمت فرما دیجئے. ہمارے جو نوجوان پڑھے لکھے
اور بے روزگار ہیں، اے اللہ انہیں حلال روزگار مرحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں اور جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں کامیابیاں مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ انہیں بلندیوں تک پہنچا کر انہیں ملازمتوں کے لائق بنائیے، تاکہ وہ ملازمتوں میں پہنچ کر کے ملت کے لیے کچھ خدمت کر سکیں، انصاف قائم کر سکیں۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے علمی سفر کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ جس بچے نے یہاں قرآن کریم پڑھا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند میں قرآن و سنت کا طالب علم ہے، اے اللہ اس کے سینے کو قرآن و سنت کے تمام علوم کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ سینے کو قرآن و سنت کے علوم سے بھر دیجیے۔ اے اللہ کردار کو قرآن سنت کی عملی تشریح بنا دیجیے۔ اے اللہ ذہن کو اور دل کو ان تمام علوم کے لیے کھول دیجیے۔ رزق باعزت بلا مشقت کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگ لیا وہ بھی عنایت فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عنایت فرما دیجیے، جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ بھی مرحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو خاموشی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اپنے راز رکھے جائیں گے، اے اللہ ان پر بھی ہماری طرف سے آمین ہے، سب کو قبول فرما لیجیے گا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے، محض اپنی عنایت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔